سورہ صاد آیت نمبر 70۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ اذ قال ربك للملائكة انی خالق بشرا من طین فإذا سويته ونفخت فيه من روحي فقعوا له ساجدين فسجد الملائكة كلهم أجمعون إلا إبليس استكبر وكان من الكافرين قال يا إبليس ما منعك أن تسجد لما خلقت بيدي استكبرت أم كنت من العالين قال أنا خير منه خلقتني من نار وخلقته من طين قال فاخرج منها فإنك رجيم وإن عليك لعنتي إلى يوم الدين قال رب فأنظرني إلى يوم يبعثون قال فإنك من المنظرين إلى يوم الوقت المعلوم قال فبعزتك لأغوينهم أجمعين إلا عبادك منهم المخلصين قال فالحق والحق أقول لأملأن جهنم منك وممن تبعك منهم أجمعين صدق اللہ العظیم۔ آج کے درس میں ان آیات کریمہ میں ابلیس کی نافرمانی کا تذکرہ ہے کہ جب اللہ تعالیٰ نے فرشتوں کے سامنے یہ تذکرہ فرمایا کہ میں انسان کو پیدا کرنے والا ہوں اور وہ بھی مٹی سے، جب میں اس کو پیدا کر لوں، اس کے اندر اپنی طرف سے روح ڈال لوں تو تم سب نے سجدہ کرنا ہے، اور سجدہ تعظیمی تھا، یعنی کہ فرشتوں کو بتلانا مقصود تھا کہ یہ انسان اشرف المخلوق ہے۔ اللہ تعالیٰ نے انسان کو بنا دیا، فرشتوں کو حکم ارشاد فرمایا تو تمام فرشتوں نے سجدہ کیا اور ابلیس اکڑ گیا، اس نے سجدے سے انکار کر دیا۔ اللہ تعالیٰ جانتے تھے، اس کے باوجود پوچھا اے ابلیس کیا وجہ ہے کہ جب میں نے حکم دیا ہے کہ سجدہ کر تو نے کیوں سجدہ نہیں کیا؟ اس نے کہا بات یہ ہے کہ جس کے بارے میں آپ کا حکم ہے کہ اس کو سجدہ کرو، اس سے تو میں خود بہتر ہوں، تو میں اعلیٰ ہوں، یہ مجھ سے نیچے ہے، تو یہ کیسے ممکن ہے کہ میں اعلیٰ ہو کر میں اپنے سے نیچے والے کو سجدہ کروں؟ اس کے اندر تکبر تھا جس کا اس نے برملا اظہار کیا۔ اور اس نے کس چیز پر فخر کیا کہ یہ تو مٹی سے بنایا گیا اور میں آگ سے۔
آگ جو ہے وہ مٹی سے اعلیٰ ہے۔ تو اللہ فرماتے ہیں کہ بس تیری بات میں نے سن لی ہے، اب فوراً یہاں سے نکل جا اور دفع ہو جا، تو مردود ہے اور قیامت تک کے لیے تیرے اوپر لعنت پڑتی رہے گی۔ اللہ تعالیٰ غصے میں تھے، اس کو جنت سے نکلنے کا حکم ارشاد فرمایا، اور عین اسی وقت جب آپ غصے میں تھے، شیطان نے تب اللہ تعالیٰ سے دعا کی کہ اللہ چلو مجھے نکال تو رہا ہے جنت سے، لیکن کچھ مہلت تو دے۔ اور مہلت بھی کب تک کی مانگی؟ جب انسان مر جائیں گے اور پھر دوبارہ زندہ ہوں گے تب تک کے لیے، جب دوبارہ اٹھائے جائیں گے تب تک کے لیے مہلت چاہیے۔ بڑی لمبی مہلت مانگی اللہ تعالیٰ نے، بہت لمبی مہلت دے دی، لیکن اس کے کہنے کے مطابق نہیں۔ اللہ فرماتے ہیں کہ جب دوبارہ سب کو اٹھاؤں گا تب تک نہیں، بلکہ پہلے سور تک، جب اسرافیل پہلی مرتبہ سور پھونکیں گے اور سب کو فنا آئے گی، تب تجھے بھی فنا آئے گی۔ دوبارہ سور پر سب زندہ اٹھیں گے تو بھی زندہ اٹھ جانا، یعنی کہ یہ جو وقفہ ہے ایک سور سے دوسرے سور کے درمیان، یہ چاہتا تھا کہ یہ بھی مجھے مہلت ملے۔ جب اللہ نے اس کو مہلت دے دی، اب اس سے تسلی ہو گئی نا کہ اب تو کوئی مسئلہ ہی نہیں ہے، میرے پاس بڑی لمبی مہلت ہے۔ اب اس نے اندر کی خباثت کا اظہار کیا اور کہنے لگا کہ اے اللہ، بات یہ ہے کہ اس آدم کی وجہ سے مجھے جنت سے نکالا، آدم کی وجہ سے میرے اوپر لعنت پڑ رہی ہے، تو اس کا بدلہ تو میں لوں گا۔ اس نے اللہ کے نام کی قسمیں کھا کے کہا اللہ تیرے بندوں کو میں چھوڑوں گا نہیں، میں انہیں گمراہ کروں گا۔ ہاں تیرے گنے چنے بندے بچ جائیں گے، ورنہ کوشش میں نے پوری کرنی ہے کہ میں سب کو گمراہ کروں۔ تو اللہ فرماتے ہیں کہ ٹھیک ہے تو اپنا کام کر اور میں اپنا کام کروں گا، اور میری بات بھی سنتا جا کہ جو تیری بات مانیں گے، تیری اطاعت کہیں گے، تیرا کہا مانیں گے، تیرے ساتھ ان کو میں نے جہنم کے اندر بھیجنا ہے، اور میں نے جہنم کو تجھ سے اور تیرے پیروکاروں سے ہی بھرنا ہے۔ یہ مکالمہ تھا، یہ بات چیت تھی اللہ تعالیٰ کی ابلیس کے ساتھ، جس کا تذکرہ آج کے درس میں ہے۔ اذ قال ربک للملائکہ، جب فرمایا تیرے رب نے فرشتوں کو، انی خالق بشرا، کہ بے شک میں پیدا کرنے والا ہوں انسان، من طین، مٹی سے، فَإِذَا سَوَّيْتُهُ، پس جب میں اس کو برابر کر دوں، وَنَفَخْتُ فِيهِ مِن رُوحِي، اور میں اس کے اندر اپنی طرف سے روح پھونک دوں، فَقَعُوا لَهُ سَاجِدِينَ، تو پس تم گر پڑنا اس کے سامنے سجدے میں۔ فَسَجَدَ الْمَلَائِکَةُ، پس سجدہ کیا فرشتوں نے، كُلُّهُمْ أَجْمَعُونَ، سب کے سب نے، الا ابلیس، سوائے ابلیس کے، استکبرا، اس نے تکبر کیا، وکان من الکافرین، اور یہ تھا کافروں میں سے۔ قال، اللہ تعالیٰ نے ارشاد فرمایا، اے ابلیس، ما منعک ان تسجد، تجھے کس چیز نے روکا اس بات سے کہ تو سجدہ کرے، لما خلقت بیدی، اس کے سامنے جس کو میں نے اپنے ہاتھوں سے پیدا کیا ہے، استکبرتا، کیا تو نے تکبر کیا، ام کنت من العالین، یا تو یہ گمان کرتا ہے کہ تو بلند لوگوں میں سے ہے، بلند مقام والوں میں سے ہے۔ قال، اس نے کہا، انا خیر من، میں اس سے بہتر ہوں، خلقتنی من نار، مجھے پیدا کیا آگ سے، وخلقتہ من طین، اور تو نے اس کو پیدا کیا مٹی سے۔ قال، اللہ نے فرمایا، فاخرج منہا، پس نکل جائے اس جنت سے، فإنک رجیم، پس بے شک تو مردود ہے، وإن علیک لعنتی، اور بے شک تیرے اوپر میری لعنت ہے، الی یوم الدین، انصاف کے دن تک، یعنی قیامت کے دن تک تیرے اوپر لعنت پڑتی رہے گی۔ قال، یہ کہنے لگا،
رب فانظرنی، اے میرے رب پس مجھے مہلت دے دے، الی یوم یبعثون، اس دن تک جس دن دوبارہ اٹھائے جائیں گے لوگ۔ قال، اللہ فرماتے ہیں فإنک من المنظرین، پس بے شک تو مہلت دیے ہوئے میں سے ہے، الی یوم الوقت المعلوم، ایک متعین وقت کے دن تک۔ قال، جب مہلت مل گئی پھر کہنے لگا فبعزتک، اے اللہ تیری عزت کی قسم، لأغوینہم اجمعین، البتہ ان تمام کو میں ضرور گمراہ کروں گا، الا عبادک، سوائے تیرے ان بندوں کے، منہم المخلصین، جو نیک ہوں گے، وہی بچ جائیں گے، باقی کسی کو بھی نہیں چھوڑوں گا۔ قال، اللہ فرماتے ہیں فالحق، یہ بات تو تیری ٹھیک ہے، والحق کا اقول، اور میں بھی حق کہتا ہوں، میری بات بھی سنتا جا، لأملأن جہنم منک، البتہ میں ضرور بھروں گا جہنم کو تجھ سے، وممن تبعک منہم اجمعین، اور ان تمام سے جو تیری اتباع کریں گے۔ اللہ تعالیٰ نے انسان کو کتنا شرف بخشا ہے کہ سب سے پہلا انسان وہ نبی ہے۔ آدم علیہ السلام سب سے پہلے انسان ہیں اور وہ نبی ہیں، یعنی تمام کے تمام انسان اس بات پہ فخر کر سکتے ہیں کہ ہم سب کے سب پیغمبر کی اولاد ہیں۔ آدم علیہ السلام کو اللہ تعالیٰ نے اپنی قدرت کاملہ سے مٹی سے پیدا فرمایا، اور مٹی بھی مختلف جگہوں کی تھی، زمین کے مختلف مقامات سے تھوڑی تھوڑی مٹی فرشتے لے کر آئے اور ان کا گارا بنایا، اور پھر وہ جیسے چکنی مٹی ہوتی ہے اس سے اللہ تعالیٰ نے آدم علیہ السلام کا ڈھانچہ بنایا، اور کافی دن تک وہ پڑا رہا، اس کے اندر روح نہیں ڈالی، ایسے ڈھانچہ بنا پڑا رہا۔ اور جو مٹی تھی، حدیث پاک میں ہے کہ وہ مختلف جگہ سے چونکہ مٹی لائی گئی تھی، کہیں سے وہ سخت تھی پتھریلی زمین تھی، کہیں پر نرم زمین تھی، کہیں پر سرخ مٹی تھی، کہیں پر کالی مٹی تھی، تو اسی وجہ سے آدم علیہ السلام کی اولاد کے رنگ بھی مختلف ہیں، جیسے مٹی کے رنگ مختلف تھے، اور جیسے مٹی کی خاصیت مختلف تھی، کہیں پر پتھریلی تھی، کہیں سخت، کہیں نرم، تو انسانوں کی اسی طریقے سے جو عادات ہیں، کوئی نرم مزاج کا ہے تو کوئی سخت مزاج کا ہے، تو اسی مٹی کا اثر ہے۔ وہ جو مٹی سب کے سب اکٹھی کی گئی جس سے آدم بنے، اور کچھ مٹی بچ گئی، اس سے اللہ تعالیٰ نے کھجور کا درخت پیدا فرما دیا۔ تو یہ جو کھجور ہے یہ ہمارے باپ کی بہن بن گئی نا، تو اس لیے یہ ہماری پھوپھی بنتی ہے، اور اسی وجہ سے انسان کی جو کافی ساری خوبیاں ایسی ہیں جو کھجور کے درخت کے اندر بھی پائی جاتی ہیں۔ جیسے انسان کے جو بال ہوتے ہیں نا، وہ کاٹتے رہتے ہیں پھر بڑھتے رہتے ہیں، تو کھجور کے بھی جو بال ہیں نا یہ کٹتے رہتے ہیں، اس کی شاخیں، اور پھر یہ بڑھتے رہتے ہیں۔ لیکن انسان کے اگر گردن کٹ جائے تو وہ ختم، ایسے ہی کھجور کی بھی اگر گردن کٹ جائے تو یہ ختم ہو جاتا ہے۔ دوسرا یہ کہ جیسے انسان پانی کے اندر ڈوب کے مر جاتا ہے، تو کھجور کے درخت کے بارے میں لکھا ہے کہ اگر اس کے اوپر پانی گزر جائے تو یہ بھی ڈوب کے مر جاتا ہے، یعنی کہ خشک ہو جاتا ہے، ختم ہو جاتا ہے۔ اور حدیث پاک میں آپ علیہ السلام نے مومن کے جو اخلاق ہیں اس کی جو مثال دی وہ کھجور کے درخت کے ساتھ دی، کہ باقی جیسے درخت ہوتے ہیں نا تو وہ کبھی وہ موسم بہار ہے، موسم خزاں سے متاثر ہوتے ہیں، ان کے پتے گر جاتے ہیں، لیکن جو کھجور کا درخت ہے اس سے کچھ نہیں ہوتا، ہمیشہ ہرا بھرا رہتا ہے۔ تو جو مومن ہے اس کے اخلاق بھی ایسے ہوتے ہیں، ہمیشہ اس کے اخلاق اچھے ہوتے ہیں، اور جیسے یہ درخت بلند ہے تو مومن کے اخلاق ایسے بلند ہوتے ہیں۔ بہرحال یہ بات ضمناً بیچ میں آ گئی کھجور کے درخت کے متعلق۔ اللہ تعالیٰ نے آدم علیہ السلام کو پیدا فرمایا، اور وہ بھی مٹی سے، پھر وہ ڈھانچہ بنا رہا، اور ابلیس اس وقت جنت میں رہتا تھا، فرشتوں کے ساتھ چلتا پھرتا تھا، یہ دیکھتا تھا کہ یہ کیا چیز ہے، اور یہ تجسس میں پڑا رہا، اور کبھی یہ منہ کے اندر داخل ہوتا تھا، اندر سے جا کے دیکھتا تھا، پھر نکلتا تھا، کہتا تھا اندر سے ہے تو خالی۔
پھر یہ کہتا تھا کہ اگر مجھے موقع ملا تو میں اس کے اندر بھی گھس جاؤں گا، میں اس کو نقصان بھی پہنچا سکتا ہوں. یعنی کہ یہ پہلے سے اپنی پلاننگ کرتا رہا، منصوبے بناتا رہا. بالآخر اللہ تعالیٰ نے اس کے اندر روح ڈال دی. فَإِذَا سَوَّيْتُهُ وَنَفَخْتُ فِيهِ مِن رُوحِي. اچھا، اللہ تعالیٰ نے انسان کو پیدا کرنا تھا، اس سے پہلے فرشتوں کے سامنے تذکرہ فرمایا کہ ایسے ایسے میں انسان بنانے والا ہوں، اور یہ بھی فرمایا کہ وہ میرا خلیفہ ہوگا، زمین کے اندر میرا نائب ہوگا. بڑا رتبہ ہے، بہت بڑا اعزاز ہے. فرشتوں کو حکم دیا کہ جب میں بنا دوں تو تم نے اس کا سجدہ کرنا ہے. یہ سجدہ تعظیمی تھا، اور پہلی امتوں کے اندر بھی کافی امتوں کے اندر سجدہ تعظیمی جائز تھا. جیسا کہ یوسف علیہ السلام کے واقعے میں ہم نے پڑھا تھا کہ وہ ان کے والدین اور ان کے بھائی وہ جب گئے تھے مصر کے اندر تو وہ سب کے سب ان کے سامنے سجدے میں گر پڑے تھے. اور سجدہ عبادت وہ ہمیشہ سے صرف اللہ کے لیے ہے، غیر اللہ کا حرام ہے. سجدہ تعظیمی پہلی امتوں میں جائز تھا، اس امت میں وہ بھی جائز نہیں ہے. تعظیم کی بھی ایک حد ہے، لیکن سجدہ کرنا اللہ کے غیر کے سامنے اس کی اجازت نہیں ہے. اب فرشتوں کو حکم تھا کہ سجدہ کرو، تو سب نے سجدہ کیا، تمام فرشتوں نے، کلہم اجمعون، سب نے، الا ابلیس. ابلیس نے کہا میں نہیں کرتا. اب سوال یہ ہے کہ اللہ جب خود فرماتے ہیں کہ میں نے حکم دیا فرشتوں کو، تو یہ فرشتہ تھا ہی نہیں. اس کو حکم جب تھا ہی نہیں، یہ فرشتہ بھی نہیں تھا، حکم فرشتوں کو ہے، اس نے انکار کیا تو اس نے کون سا جرم کیا؟ اس کا جواب یہ ہے، ایک تو یہ کہ ابلیس نے اتنی ریاضت کی تھی کہ فرشتہ نہ ہونے کے باوجود فرشتوں میں گھل مل کے رہتا تھا، فرشتہ ہی شمار ہوتا تھا. دوسرا یہ کہ جب اللہ تعالیٰ نے ایک اعلیٰ کو حکم دیا تو اسفل اس کے تابع ہوتا ہے. جب اعلیٰ چیز، وہ فرشتے ہیں وہ اعلیٰ ہیں، اور یہ جنات کی نسل میں سے ابلیس شیطان، تو جنات جو ہیں وہ فرشتوں سے کم تر درجے والے تھے. تو جب اعلیٰ درجے والوں کو حکم ملا تو کم والے تو خود بخود ساتھ شامل ہو گئے. یعنی کہ تمام فرشتوں کو حکم تھا، جنات بھی سب کے سب شامل تھے. جس طریقے سے ہم کہتے ہیں جی میرے پاس 5 کلو ہے، تو 5 کلو میں 2 تو پہلے ہی ہوتا ہے، 2 کلو 1 کلو 3 کلو اس کے اندر تو پہلے ہوتے ہیں، کیونکہ 5 کلو تو پھر 5 کلو ہے. 5 کلو کا جو بٹا ہوتا ہے اس میں 2 کلو نہیں ہوتا. تو جب اللہ تعالیٰ نے فرشتوں کو حکم دیا تو وہ اعلیٰ تھے، جب ان کو حکم ملا تو یہ نیچے تھے، یہ پہلے اس کے اندر شامل تھے. اس نے انکار کر دیا. اور قرآن مقدس کے مختلف مقامات پر یہ مضمون چونکہ آتا رہتا ہے، تو بعض جگہوں پر یہ بھی ہے کہ اللہ تعالیٰ نے اس کو خود حکم دیا تھا کہ میں نے تجھے حکم دیا، امرتک. اس کو حکم دیا تو اس نے انکار کر دیا کہ میں یہ کام نہیں کر سکتا. اللہ نے اس سے پوچھا کہ وجہ کیا ہے؟ کیا تو نے تکبر کیا، اپنے آپ کو بڑا سمجھتا ہے یا کوئی برگزیدہ سمجھتا ہے، کوئی بلند مقام کا مالک سمجھتا ہے اپنے آپ کو، سمجھتا کیا اپنے آپ کو؟ اس نے صاف صاف کہا انا خیر منہ. انا کا معنی ہوتا ہے میں. اس نے کہا میں اس سے بہتر ہوں، یہ میں اللہ کو پسند نہیں. یہ ابلیس کی میں تھی. آج کوئی انسان بھی اگر اللہ کے سامنے اکڑ دکھاتا ہے اور کہتا ہے میں یہ کرتا ہوں اور میں بڑی چیز ہوں، جیسے اللہ تعالیٰ نے ابلیس کو مردود قرار دیا، اس پہ لعنت ڈال دی، جو اللہ کے سامنے اکڑ دکھائے گا اور میں کرے گا، اللہ کی اس کے اوپر ایسے لعنت پڑے گی. اس لیے تکبر بری چیز ہے. تکبر نے شیطان کو ذلیل کیا ہے، اور اس نے لاکھوں سال کی عبادت کی تھی، اس کے باوجود اللہ تعالیٰ نے اس پہ لعنت بھیجی کہ تم نے تکبر کیوں کیا ہے. اور انسان کی تو عمر ہی کیا ہے، اس نے کیا عبادت کی ہے، اس کے پلے ہے ہی کیا. تو جس کے پاس کچھ نہیں ہے وہ تکبر کرے، اللہ تعالیٰ کیسے اس کو معاف فرمائے گا؟ اللہ تعالیٰ کو تکبر پسند ہی نہیں اور برداشت بھی نہیں ہے. حدیث پاک میں ہے الکبر ردائی، یہ حدیث قدسی، اللہ فرماتے ہیں کہ یہ جو کبر ہے یہ میری رضا ہے، یہ میری چادر ہے، اور جو تکبر کرتا ہے اس نے میری چادر پہ حملہ کیا.
پھر میں اس کو ذلیل کروں گا اور ضرور ذلیل کروں گا۔ اللہ تعالیٰ متکبرین کو دنیا کے اندر بھی ذلیل کرتا ہے، اور حدیث پاک میں قیامت کے دن یہ چیونٹیوں کتنا چھوٹے چھوٹے ہوں گے اور لوگوں کے قدموں کے اندر روندے جا رہے ہوں گے، یعنی کہ وہاں پر بھی ان کو ذلت ہی ملنی ہے۔ تو ابلیس نے کیا کیا؟ تکبر سے کام لیا اور کہا کہ میں اسے بہتر ہوں، کیونکہ مجھے آگ سے بنایا، آگ اعلیٰ ہے، اس کو مٹی سے بنایا، مٹی تو حقیر چیز ہے، مٹی میں عاجزی ہے، اللہ تعالیٰ کو عاجزی پسند ہے۔ اور اللہ تعالیٰ کو یہ بھی پتہ تھا کہ انسان یہ بھی بڑا کمزور ہے اور بڑا ظالم ہے، اس کو مٹی سے بناؤں، اللہ چاہتا تو اس کو بھی مشک و زعفران سے، عنبر سے بنا دیتا، لیکن اگر یہ سونے چاندی کا بنا ہوا ہوتا، قیمتی دھات کا ہوتا، ہیرے جواہرات سے بنا ہوا ہوتا، اس میں کتنی اکڑ ہوتی۔ جیسے شیطان نے کہا کہ میں آگ سے بنا ہوا ہوں، تو یہ بھی کہتا کہ پتہ ہے میں کس چیز سے بنا ہوا ہوں، میں کستوری کا بنا ہوا ہوں۔ اللہ تعالیٰ نے فرمایا قتل الانسان ما اکفرہ من ای شیء خلقہ، انسان بڑا ناشکر ہے، دیکھ تو صحیح تو کس چیز سے پیدا کیا گیا؟ من نطفہ، ایک نطفہ سے تو پیدا کیا گیا۔ اللہ تعالیٰ نے جان بوجھ کر اس کو مٹی سے بنایا تاکہ اپنی اوقات بھولے نہیں، لیکن انسان پھر بھی اپنی اوقات بھول جاتا ہے۔ اچھا، یہاں پر ایک شیطان کی بات بڑی حیران کرنے والی ہے کہ اللہ تعالیٰ کو ناراض کر دیا، سجدے سے انکار کر دیا، اللہ کا حکم آ گیا کہ نکل جا میری جنت سے، اور یہ آگے سے کہتے ہیں اللہ مجھے مہلت تو دے۔ حالانکہ عام طور پر یہ ہوتا ہے کہ اگر کوئی انسان غصے میں ہوتا ہے، باپ غصے میں ہے، تو بیٹا کہتا ہے کہ اب اس سے کوئی بات نہیں کرنی، اب کوئی چیز مانگوں گا تو کبھی بھی نہیں دے گا۔ اسی طریقے سے بھائی غصے میں ہے تو بھائی اس سے درگزر کرتا ہے کہ ابھی غصے میں ہے، پھر کسی وقت۔ لیکن ابلیس دیکھ رہا ہے کہ اللہ تعالیٰ اتنا غصے میں ہے کہ لاکھوں سال کی عبادت میرے منہ پر مار دی ہے، مجھے کہا نکل جائے یہاں سے، تو رجیم ہے، مردود ہے، اور تو لعنتی ہے قیامت تک، اور یہ پھر کہتے ہیں اللہ مہلت تو دے دے۔ تو ایک اللہ والے نے شیطان سے پوچھا کہ یہ تو نے کیسے اللہ تعالیٰ سے اس ٹائم مہلت مانگ لی تھی، تجھے ڈر نہیں لگا؟ شیطان کہتے ہیں کہ تجھے کیا پتہ اللہ تعالیٰ کی رحمت کا، میں نے بڑا قریب سے دیکھا ہے، وہ اتنا رحیم ہے کہ غصے میں بھی دیتا ہے۔ یعنی کہ شیطان اتنا تو اللہ تعالیٰ کو جانتا تھا نا، اس نے کہا تمہیں نہیں پتہ وہ غصے میں بھی دیتا ہے، مجھے پتہ تھا غصے میں ہے، یہ بھی پتہ تھا کہ پھر بھی دے گا، مجھے پتہ چل گیا کہ اب میں نے جنت سے تو نکال دیا جانا ہے، اور اب یہ ہے کہ مہلت تو مانگوں۔ اور پھر اس نے جو مہلت مانگی ہے اس کے اندر ہمارے لیے پھر ایک اور سبق ہے۔ شیطان کی باتوں سے بھی ہمارے لیے بڑے سبق چھپے ہوئے ہیں۔ ایک یہ سبق چھپا ہوا ہے کہ اللہ تعالیٰ غصے میں ہو پھر بھی دیتا ہے۔ دوسرا یہ ہے کہ جس طریقے سے یہ اس وقت مردود تھا، گناہ گار تھا، اس کی دعا قبول ہوئی کہ نہیں ہوئی؟ ہم کہتے ہیں جی آپ دعا کریں، آپ نیک ہیں، جی اللہ تعالیٰ آپ کی سنتا ہے، اللہ تعالیٰ سب کی سنتا ہے۔ جو اللہ شیطان کی سنتا ہے وہ مسلمان کی نہیں سنے گا؟ تو یہ کہنا کہ ہماری نہیں سنتا، آپ دعا کریں جی آپ دعا کریں، نہیں، ہم خود گناہ گار ہوتے ہوئے پھر بھی دعا کریں۔ شیطان کی اس دعا سے ہمیں یہ سبق بھی ملتا ہے۔ اچھا سبق ہے کہ برا ہے؟ جی اچھا سبق ہے۔ اور اس کے بعد ایک تیسرا سبق ملتا ہے، اور وہ یہ ہے کہ دیکھو اس نے جب ایک دعا مانگی ہے، اللہ تعالیٰ سے کوئی چیز مانگی ہے تو بڑی مانگی ہے، چھوٹی نہیں مانگی۔ اس سے پتہ تھا کہ میں تو شیطان ہوں، میں تو ابلیس ہوں، اللہ تو بڑا ہے نا، تو میں نے اپنی حیثیت کو نہیں دیکھنا، جس سے مانگ رہا ہوں اس کی حیثیت کو دیکھ رہا ہوں۔ وہ بادشاہوں کا بادشاہ ہے، جب اس سے کوئی چیز مانگو تو بڑی مانگو۔ اب اس نے مہلت مانگی تو کب تک کے لیے؟ جب تمام کائنات میں فنا آ جائے، پھر دوبارہ سور پھونکا جائے، پھر دوبارہ زندہ ہوں، اللہ تب تک کی مہلت چاہیے۔ اللہ کے علم میں ہے کہ وہ لاکھوں سال ہیں، کروڑوں سال ہیں، اللہ بہتر جانتا ہے، جتنا لمبا پتہ نہیں قیامت کب آئے گی، یہ کہتا ہے تب تک کے لیے مہلت چاہیے۔ اس لیے حدیث پاک میں ہے نا کہ جب اللہ تعالیٰ سے جنت مانگو تو جنت الفردوس مانگو، یعنی کہ تمہاری اوقات نہیں ہے، اس کی تو شان ہے۔
ہم اللہ تعالیٰ سے بھی مانگتے ہیں تو چھوٹی چھوٹی چیزیں مانگتے ہیں، ہم یہ دیکھتے ہیں کہ اتنی ہماری اوقات نہیں ہے، اتنا مل جائے بس کافی ہے۔ تو جب اللہ تعالیٰ سے مانگیں تو اپنی حیثیت نہیں دیکھنی، اس کی شان سامنے رکھنی ہے۔ یہ شیطان کی اس دعا سے ہمیں سبق ملتا ہے۔ پھر یہاں پر اس نے اتنی لمبی مہلت مانگی ہے، اللہ تعالیٰ نے مہلت دی اور بہت لمبی دی، بس تھوڑی سی کم کی، یعنی کہ یہ نہ ہو کہ جو شیطان نے مانگا سب کچھ دے دیا، کچھ نہ کچھ تو روک ٹوک ہونی چاہیے نا۔ اس نے کہا کہ دوسرے سور تک، اللہ فرماتا نہیں پہلے سور تک، تیرے پر فنا تو آئے۔ یہ چاہتا تھا کہ جب دوسرا سور پھونکا جائے گا اس دوران جو کچھ حالات ہیں یہ بالکل ٹھیک ٹھاک پھرتا رہے، اسے کچھ بھی نہ ہو، بس دوسرے سور کے اندر جو ہے نا پھر یہ سامنے کھڑا ہو جائے، اس کے بعد پھر جہنم ہے تو ٹھیک ہے، انہیں سے کوئی فنا بھی نہ آئے۔ کتنی لمبی اس کی زندگی ہے۔ یہاں پر ایک اور بات بڑی اہم ترین ہے، اور وہ یہ ہے اللہ تعالیٰ نے شیطان کی بات سنی، قبول فرمائی، لمبی مہلت دی، لیکن اس نے مہلت سے فائدہ نہیں اٹھایا۔ اللہ تعالیٰ مہلت دیتا ہے، انسانوں کو بھی دیتا ہے، جنات کو بھی۔ خوش نصیب ہوتے ہیں جو اس مہلت سے فائدہ اٹھاتے ہیں۔ اب اللہ تعالیٰ نے ہمیں مہلت دی ہے کہ نہیں دی؟ ہم الحمدللہ اس وقت ٹھیک ٹھاک بیٹھے ہوئے ہیں، اللہ کا شکر ہے کہ کوئی معذوری نہیں ہے۔ ہم جتنا جی چاہے ہم سجدے کریں، تلاوت کریں، ذکر اذکار کریں، صدقہ خیرات کریں، عبادت کریں، جو جی چاہے عبادت کریں، کر سکتے ہیں۔ اللہ نے مہلت دی ہے، لیکن ہم بھی تو اس سے فائدہ نہیں اٹھا رہے۔ شیطان نے فائدہ نہیں اٹھایا، حالانکہ اس نے تمام نبیوں کی زیارت کی ہے، اور آقا علیہ السلام کی زیارت کی، صحابہ کی زیارت کی، اولیاء کرام کی زیارت کی، یعنی کہ مقرب ترین ہستیوں کے پاس گیا، دیکھا، ان کی گفتگو سنی، لیکن کسی کی باتوں میں نہیں آیا، اتنا پکا ہے۔ اس نے کہا میرا اپنا مشن ہے، بے شک وہ نبی ہے۔ ابو جہل نہیں مانتا تو نہ مانے، اس کو پتہ ہے یا نہیں ہے؟ مجھے تو پتہ ہے کہ واقعی یہ نبی ہے، جانتا تھا کہ یہ سچا نبی ہے۔ اس کے باوجود اس نے کہا کہ نہیں، میں نے اللہ کے نام کی قسم کھا رکھی ہے کہ میں نے ان کو گمراہ کرنا ہے، میں نے آدم کی اولاد سے بدلہ لینا ہے، میں نے ان کو اپنے ساتھ جہنم کے اندر لے کر جانا ہے۔ یہ تھوڑی ہے کہ میں خود کسی نبی کے دور میں آ کر میں اس کو امتی بن جاؤں۔ اس نے کہا میں نے ماننا نہیں، اگر مانتا ہوتا تو براہ راست اللہ کا حکم تھا سجدہ کر، جب براہ راست اللہ کی بات نہیں مانی تو یہ نبی کے واسطے سے میں کیوں مانوں؟ تو اس نے انکار کیا، آج تک انکار کے اوپر پکا ہے، اور اس نے مہلت سے فائدہ نہیں اٹھایا۔ آج ہمارے پاس مہلت ہے، لیکن ہم بھی مہلت سے فائدہ نہیں اٹھا رہے۔ شیطان نے دھوکے میں رکھا ہوا ہے، ابھی تو بڑی عمر پڑی ہوئی ہے، معلوم نہیں ہے کہ وہ کتنی ہے، کچھ بھی پتہ نہیں ہے، پل کی خبر نہیں ہے، لیکن شیطان نے ہمیں مطمئن کیا ہوا ہے کہ بڑا ٹائم پڑا ہوا ہے، پھر توبہ کر لینا۔ تو شیطان نے اپنی اتنی لمبی مہلت سے فائدہ نہیں اٹھایا، لیکن ہم نے اس مہلت سے فائدہ اٹھانا ہے، اور اس کی صورت کیا ہے کہ ہم صبح و شام توبہ کے ساتھ رہیں۔ جب اللہ کا بلاوا آئے تو ہم توبہ کے ساتھ رہیں، ایسا نہ ہو کہ شیطان ابلیس کی طرح ہم بھی مہلت سے فائدہ نہ اٹھا سکیں اور اپنا نقصان کر بیٹھیں۔ اب اس نے جہاں پر اللہ کے نام کی قسمیں کھائی کہ میں ان تمام کو گمراہ کروں گا، ضرور گمراہ کروں گا، تو اللہ فرماتے ہیں ٹھیک ہے تو اپنا کام کر، لیکن میری بات بھی سنتا جا، لَأَمْلَأَنَّ جَهَنَّمَ مِنْكَ، کہ میں نے جہنم کو تجھ سے بھرنا ہے، وَمِمَّنْ تَبِعَكَ مِنْهُمْ أَجْمَعِينَ، اور ان تمام سے جو تیری اتباع کریں گے۔ اس لیے شیطان ہمارا دشمن ہے، ہم اس کو دشمن ہی سمجھیں۔ اس نے تو اپنی جماعت کو بڑھانا ہے، یہ تو اپنے مشن پر لگا ہوا ہے۔ جو اس نے قسم کھائی وہ جھوٹی نہیں تھی، سچی قسم تھی۔ یہ تو ہم مسلمان ہیں نا، جھوٹی قسمیں اٹھاتے ہیں۔ شیطان نے قسم اٹھائی کہ اللہ تیری عزت کی قسم۔ اب یہاں بھی ہمارے لیے سبق ہے کہ شیطان نے قسم کس کے نام کی کھائی؟ اللہ کے نام۔ اور آج ہم کہتے ہیں جی تیری ماں کی قسم، تیرے باپ کی قسم، میری قسم، تیری قسم۔ یعنی کہ شیطان جو ہے نا، اگر دیکھا جائے اس نے بہت غلط کیا، لیکن وہ اپنی
اللہ کے سامنے اپنے عقیدہ کا جو ہے نا وہ کہتا تھا کہ میں بڑا موحد ہوں، کہ بھئی تیری ہوتے ہوئے کسی اور کو سجدہ کروں، تیری ہوتے ہوئے میں کسی اور کے نام کی قسم کھاؤں، یعنی کہ وہ یہاں پر شرک نہیں کرتا تھا، نہیں، بس ایک اللہ۔ یہ الگ بات ہے کہ جب اللہ خود حکم دے کہ سجدہ کر تو الامر فوق الادب، جو حکم ہوتا ہے اس کی اہمیت زیادہ ہوتی ہے۔ جب اللہ خود فرما رہا ہے، اب اللہ نے ہمیں کیا حکم دیا کہ ادھر منہ کر کے نماز پڑھو، اگر اللہ فرمایا ادھر منہ کر کے نماز پڑھو، ہم پڑھیں گے کہ نہیں پڑھیں گے؟ ہم نے تو اللہ کی بات ماننی ہے، ہمیں کیا کہا ادھر منہ کریں، ادھر منہ کریں، ادھر منہ کریں؟ ہم نے تو یہ دیکھنا ہے کہ اللہ کیا کہہ رہا ہے۔ اللہ کا حکم ہے کیسے کرو، ٹھیک ہے۔ اللہ کہتا ہے کہ تم نے روزہ رکھنا ہے صبح کے وقت سے لے کر غروب تک، اللہ کہتا ہے روزہ شام کو رکھو، پوری رات تمہارا روزہ دن کو نہیں ہے، ہم کہیں گے ٹھیک ہے۔ اصل چیز تو اطاعت ہے۔ بندگی کس کو کہتے ہیں؟ بندگی اطاعت کا نام ہے۔ جو اللہ فرمایا ٹھیک ہے، جو اللہ کے نبی فرمائے حق سچ، بات سمجھ آئے نہ آئے، دماغ میں آئے نہ آئے، بس اللہ کا حکم ہے تو ٹھیک ہے۔ تو ابلیس نے اللہ کی بات نہیں مانی اور ناکام ہوا، اسے یقین ہے کہ میں نے جہنم میں جانا ہے، تو وہ یہ چاہتا ہے کہ میں اکیلا نہ جاؤں۔ انما یدعو حزبہ لیکونوا من اصحاب السعیر، وہ یہ چاہتا ہے کہ میرے ساتھ بہت بڑی جماعت ہو، وہ چاہتا ہے کہ میں آدم کی اولاد سے بدلہ لوں اور اللہ کو دکھاؤں کہ یہ دیکھو مجھے نکالا تھا، یہ سب ہیں کون؟ آدم کے بیٹے ہیں، یہ آدم کی نسل ہے، اسی کی اولاد ہے، یہ جنت میں جا کے دکھائے مجھے نکالا ہے تو میں نے ان سب کو محروم کیا۔ کتنا شاطر ہے۔ اللہ تعالیٰ نے قرآن میں بار بار فرمایا کہ تمہارا دشمن ہے، کھلا دشمن ہے، اس کو دشمن سمجھو، تو ہمیں چاہیے کہ ہم اس کو دشمن ہی سمجھیں، اور جو دشمن سمجھ لیں گے تو پھر ہم اس کی بات کیسے مانیں گے؟ اللہ تعالیٰ نے تمام باتوں کو سمجھ عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ وآخر دعوانا الحمد للہ رب العالمین۔